میں محمد دلشاد چوتھی جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی ایک جھلک، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ یہ 3 مسافروں کی کہانی ہے جس میں 2 مسافر آپس میں جھگڑ رہے تھے کچھ درہم بانٹنے کے لیے۔ وہ درہم جو تیسرا مسافر کھانا کھانے کے بعد انہیں دے کر کے گیا تھا، اور پھر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انصاف کرانے جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 2 مسافر کہیں جا رہے تھے، راستے میں کھانے کا وقت ہو گیا، انہیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے مسافر کے پاس 3۔ ابھی انہوں نے کھانا نہیں شروع کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا۔ اب تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو 8 درہم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درہم کیسے بانٹے جائیں۔ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 درہم میں لے لوں، میری 5 روٹیاں تھیں۔ 3 درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ جس مسافر کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں 8 درہم برابر برابر بانٹ لیں۔ 4 درہم تم لے لو، 4 درہم میں لے لوں۔ اس بات پر دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی 3 روٹیاں تھیں، اگر تم 3 درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ مسافر حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ پہلا مسافر، اس نے جواب دیا 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ دوسرا مسافر تھا، اس نے جواب دیا ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ حضرت علی نے کہا جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر نے کہا میری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی نے پوچھا تمہارے حصے میں سے اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ مسافر نے جواب دیا میرے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ حضرت علی نے دوسرے مسافر سے اب تم بتاؤ تمہاری 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر نے کہا میری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی نے پوچھا ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے؟ مسافر نے جواب دیا ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درہم دیے۔ حضرت علی نے کہا اس طرح تم 7 درہم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اور 1 درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ دونوں مسافروں کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے حضرت علی کی بات مان لی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں لفظ اور معنی۔ انصاف کا معنی ہے نیائے، فیصلہ کرنا۔ درہم کا معنی عرب ملکوں میں چلنے والا سکہ۔ جانشین کا معنی ہوتا ہے قائم مقام خلیفہ کا معنی ہوتا ہے قائم مقام جانشین۔ غور کیجئے، کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ فیصلہ دلیل اور انصاف کی بنیاد پر مبنی ہونا چاہیے۔ لالچ اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، مل جل کر رہنے ہی میں بھلائی ہے۔
सोचिए, बताइए और लिखिए, हज़रत अली कौन थे? हज़रत अली मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। तीसरे मुसाफिर ने खाने के बाद क्या किया? तीसरे मुसाफिर ने खाना खाने के बाद 8 दिरहम दिए। दोनों मुसाफिर आपस में क्यों लड़ रहे थे? वो इसलिए लड़ रहे थे कि किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए। दूसरा मुसाफिर हज़रत अली की बात सुनकर हैरान क्यों रह गया? क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे हिस्से में 1 दिरहम आएगा। तीसरे मुसाफिर ने दोनों के हिस्से में से कितने टुकड़े खाए? तो उसने पहले मुसाफिर जिसके पास 5 रोटियां थीं उसके हिस्से से 7 और दूसरे के हिस्से से 1, तो ये मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 8 टुकड़े खाए। अब इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं। तीसरे मुसाफिर ने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली मुसलमानों के खलीफा थे। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। दोनों मुसाफिरों की समझ में बात आ गई। उसके बाद हम देखें, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ लफ्ज़ दिए हुए हैं इंसाफ, मुसाफिर, दिरहम, रोटी और खलीफा। हज़रत अली ने बहुत ही अच्छा इंसाफ किया। मुसाफिर इंसाफ के लिए परेशान थे। तीसरे मुसाफिर ने 8 दिरहम दिए। एक के पास 5 रोटी थी, दूसरे के पास 3 रोटी। हज़रत अली मुसलमानों के खलीफा थे। मुंदरजा झैल सवालों में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब को नीचे लिखिए। यानी आपको एक सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं जिसमें से आपको एक चुनना है जो सही है। अब देखें, दोनों मुसाफिरों में इस बात पर झगड़ा हो रहा था कि हर एक को 4 दिरहम मिल रहे थे, तो ये भी गलत। 8 दिरहम काफ़ी ना थे, ये भी गलत। एक को 7 और एक को 1 दिरहम मिल रहा था, ये भी गलत। ये वाला सही होगा 4। किसको कितने दिरहम मिलने चाहिए, वो इस बात पर बहस कर रहे थे। दोनों हज़रत अली के पास किस लिए गए? उनको पैसा देने, उनसे और पैसा मांगने, उनसे फैसला करवाने, या उनको अपना फैसला सुनाने? तो ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत, और ये भी। ये वाला जो होगा वो सही होगा, उनसे फैसला करवाने गए। हज़रत अली के फैसले के मुताबिक दूसरे मुसाफिर के हिस्से में कितने दिरहम आ रहे थे? तो उनके फैसले के मुताबिक 1 दिरहम आ रहा था। ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा मुसाफिर कब आया। तो तीसरा मुसाफिर जब दोनों मुसाफिर रोटियां खा चुके तब आया था, रास्ते में चल रहे थे तब आया था, इनमें से कोई नहीं, या फिर खाना शुरू करने से पहले। तो ये वाला सही होगा, उसे आप यहाँ लिख देंगे। पहले मुसाफिर ने 5 दिरहम क्यों लेने चाहे? तो क्योंकि उसके साथी ने 3 दिरहम ले लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उसकी 5 रोटियां थीं, इस वजह से। अब देखें, इन जुमलों को वाक़यात की तरतीब के मुताबिक लिखिए। आपको तरतीब के मुताबिक लिखना है कि सबसे पहला जुमला कौन सा था। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं, तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ये अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया था कि एक और मुसाफिर उधर से गुजरा। तीसरा है ये कि तीसरा मुसाफिर खाने के बाद जाने लगा तो उसने उन दोनों को 8 दिरहम दिए। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मुसाफिरों ने सोचा कि इस झगड़े का फैसला हज़रत अली से करवाएं। ये उसके बाद, ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अली मुसलमानों के खलीफा थे। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला उसके बाद आएगा। उसके बाद ये कि उन्होंने हज़रत अली की बात मान ली। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखकर जुमले बनाइए। रंगीन कौन है? ये ख़त्म, सुलह, नुकसान। तो ये रंगीन है, इनके मुतज़ाद लिखना है और जुमले बनाना है। इनका मुतज़ाद आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अभी उन्होंने खाना नहीं खाया था कि बाकी लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म का उल्टा क्या होगा? शुरू। तो आप यहाँ लिखेंगे अभी उन्होंने खाना
شروع نہیں کیا تھا کہ باقی لوگوں نے ختم کر دیا۔ اس بات پر دونوں میں بہت ہوا اور بعد میں صلح ہو گئی۔ تو صلح کا الٹا جو لفظ آئے گا وہ ہوگا جھگڑا۔ اس بات پر دونوں میں بہت جھگڑا ہوا اور بعد میں صلح ہو گئی۔ اگر تم 3 درہم لے لو تو میں رہو گے ورنہ نقصان ہوگا۔ نقصان کا الٹا ہوتا ہے فائدہ۔ اگر تم 3 درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے ورنہ نقصان ہوگا۔ اب یہاں درست املا والے لفظوں پر صحیح کا نشان لگائیے۔ جو صحیح لفظ ہوگا تو مسافر صحیح ہے، حساب یہ ٹھیک ہے، حیران یہ ٹھیک ہے، انصاف یہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اب اس سبق سے واحد اور جمع چن کر لکھیے۔ آپ واحد اور جمع چن کر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ روٹی لکھ سکتے ہیں اور کپڑا اگر نہیں، کپڑا تو اس میں آیا نہیں ہے، درہم لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو واحد ہیں اس کو آپ لکھیں گے اس والی لائن میں، اور جو جمع کے الفاظ ہیں اس کو آپ یہاں لکھیں گے۔ اس سبق میں لفظ عقلمند آیا ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اس کا مطلب ہے سمجھدار۔ اسی طرح نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں مند لگا کر لفظ بنائیے۔ تو صحت سے اگر آپ لگائیں گے صحت مند، ہنر مند صحت والا ہنر والا، احسان مند احسان والا، سلیقہ مند سلیقہ والا باسلیقہ، ضرورت مند جسے کوئی ضرورت ہو، دولت مند جس کے پاس دولت ہو۔ تو اس طرح سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔